والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. جناب سید الشہداء بلند الصلوات. عزیزان گرامی، سوال جب بھیجے تو ذرا اس کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے آج کے دور کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے سوال چونکہ بہترین اور برترین عبادت ہے تو اس میں اپنے وقت کے امام کو بھولیے گا نہیں جن کے لیے ہم سب منتظر ہیں. تو اس لیے جب سوال بھیجیں تو وعجل فرجہم کے ساتھ سوال بھیجیں. اونچی آواز سے سوال بھیجیں. یہ صرف آج کی مجلس کے لیے نہیں ہے. یعنی جب آپ گھر میں ہو، جب آپ گاڑی میں ہو، جب آپ سفر پہ ہو، جب آپ آفس سے گھر اور گھر سے آفس جا رہے ہو، دکان میں جا رہے ہو، اپنی زبان کو اور اپنی روح کو درود سے معطر کرتے رہیں تاکہ آپ کا دل آل محمد پر درود کے ذریعے سے زندہ بھی رہے اور متصل بھی رہے. صلوات بھیجیے محمد. اور ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری روح میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے پورے وجود میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، امام بارگاہوں اور مساجد میں اسی طرح سے ذکر حسین اور ذکر حسین کی نورانیت کو مزید فروغ دینے کی اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، یہ جو ذکر حسین ہے یہ بڑی عجیب عبادت ہے، بڑی عجیب عبادت. عبادات کی بڑی لمبی فہرست ہے اور اگر ان تمام فہرستوں کو ایک دفعہ ذہن سے گزاریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ذکر حسین اور سید الشہداء علیہ السلام سے آپ کے دلوں کا جڑنا ایک ایسی عبادت ہے جو باقی تمام عبادتوں کی نسبت آپ کے اندر حیات اور آپ کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. جو آزادی ہے یہ انسان کو شعور عطا کرتی ہے.
یہ آزاداری انسان کی عقل کے دروازوں کو کھولتی ہے. یہ آزاداری انسان کے اندر کے اس اصل انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہ آزاداری صرف رسم اور صرف ایک روٹین کی عبادت نہیں ہے. جب کبھی آپ اس طرح کی کسی عبادت گاہ میں جمع ہو کر حسین کے تذکرے کے ذریعے سے کچھ آنسو بہا کر اپنی روح کو حسین ابن علی سے جوڑتے ہیں، آپ اپنے اندر ایک نئی حیات اور زندگی محسوس کرتے ہیں. یہ جو ذکر ہے روح کی حیات کا ضامن ہے. یہ ذکر انسان کے اندر تبدیلی کا ضامن ہے. جب اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں باہر بھی تبدیلی آتی ہے. اگر اندر تبدیلی آ جائے تو اس کا اثر باہر کی دنیا پر بھی ہوتا ہے. جب انسان ذکر حسین کی مجلس میں داخل ہو، اس کی روح کربلا سے جڑ جائے، اس کا ذہن کربلا سے جڑ جائے، اپنے اندر جو پہلی چیز محسوس کرتا ہے وہ نورانیت ہے، وہ پاکیزگی ہے. پہلی جو چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ اندر کی تاریکی کا زائل ہونا ہے. پہلی چیز جو محسوس کرتا ہے وہ اندر کے اضطراب کا خاتمہ اور اطمینان کا حصول ہے. یہ جو عبادت ہے یہ اس والے سے روح کی غذا ہے. روح کی غذا اس لیے کہ اس میں بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے سے آپ اپنے قلوب کی تطہیر کرتے ہیں، جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری عبادات ہیں لیکن اس میں آپ روتے نہیں ہیں. آپ نماز میں کبھی شاید پوری زندگی میں مشکل سے آپ کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ شاید روئے ہو، لیکن عام طور پر نماز میں لوگ روتے نہیں ہیں. روزے میں لوگ روتے نہیں ہیں. حج میں لوگوں کو رونے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ رونا انبیاء کی سیرت بھی ہے اور من حیث انسان کے قلب کو زندہ کرنے کا باعث بھی ہے. اور جب آپ حسین کے ذکر اور حسین کی مجلس و محفل میں آتے ہیں تو اس محفل میں جب آپ کی روح کے اندر تراوت، نورانیت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا رد عمل آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں. اور یہی آنسو آپ کی روح کو تازہ کر دیتی ہے اور آپ کے پورے باطن کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے. اس لیے ذکر حسین اور یاد حسین برترین اور بہترین عبادات میں سے. لہذا یہ جو حسین علیہ السلام سے ہماری وابستگی ہے، اس وابستگی کے نتیجے میں انسان جن منزلوں کو طے کرتا ہے اور جتنے مختصر وقت میں طے کرتا ہے، اتنے مختصر وقت میں کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جو انسان کو ترقی اور تکامل دے کر ارتقاء کی اس منزل تک پہنچا سکے. کوئی عبادت ایسی نہیں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، بہت ساری دیگر عبادات فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن جو تاثیر حسین ابن علی کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی مودت میں ہے، وہ تاثیر اپنی مثال آپ ہے. لہذا جب آپ اس عبادت میں آتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضوں کا خیال رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب اس عبادت میں آپ آتے ہیں تو گھر سے حسین کی والدہ کو راضی کرنے کی نیت سے گھر سے قدم باہر. پہلی نیت ہے. اس کے بعد دوسرا قدم، اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے گھر سے نکلیں، یعنی وضو کر کے پاکیزہ اور صاف کپڑے پہن کر
اور جب آپ مجلس حسین میں داخل ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا رابطہ حسین ابن علی علیہ السلام سے ہونے والا ہے. کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام سے رابطہ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکا لی دیکھ لی. تو حسین ابن علی سے رابطے کے لیے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کیجیے اور حسین کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر ایک سلام بھیجیے، آپ اپنے اندر حسین کو محسوس کریں گے. یہی احساس آپ کو ترقی دیتا ہے، یہی تصور آپ کے باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. یہی تصور، یہی سلام اور یہی اٹیچمنٹ گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہی اٹیچمنٹ، یہی تعلق انسان کو اس پست اور گندی دنیا اور عالم سے اٹھا کر ملکوتی انسان بنانے میں مدد کرتا ہے. آسان ہے نسخہ اور شارٹ کٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شارٹ کٹ کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ باقی فرض عبادات کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے. تمام عبادتیں آپ کو روح ادا کرتی ہیں، تمام عبادتیں آپ کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، تمام عبادتیں آپ کی روح کی تطہیر کا باعث بنتی ہیں، تمام عبادتیں آپ کی فکری تطہیر کا باعث بنتی ہیں، تمام عبادتیں آپ کو اللہ کا قرب عطا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے، حسین کے ذکر میں جو توجہ، جو کنسنٹریشن اور جو ارتکاز ہے، یہ ارتکاز آپ کہیں اور موجود نہیں پاتے. آپ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر الاحرام کہتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں والسلام، جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ چکے ہوتے ہیں تب آپ کو ہوش آتا ہے کہ آپ جائے نماز میں بیٹھے ہوئے. اس وقت تک پتہ نہیں کچھ بازاروں میں، کچھ مارکیٹوں میں، کچھ بیگم کے پاس، کچھ بچوں کے پاس، کچھ دوستوں کے پاس ذہن دوڑتا رہتا ہے. لیکن جب آپ حسین کے تذکرے کی مجلس میں آتے ہیں تو تب تک آپ رو نہیں سکتے جب تک آپ کی توجہ نہ ہو. یہی توجہ آپ کو آپ کی امام بارگاہ سے اٹھا کر کربلا کے میدان میں کھڑا کر دیتی ہے. یہی توجہ، اور اسی توجہ کے نتیجے میں آپ حسین سے جڑتے ہیں. جب جڑتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے اس کاسے میں آنسو انڈیل دیے جاتے ہیں اور وہی آنسو آپ کی اشکوں کی صورت میں باہر نکلتے ہیں. لہذا اس مجلس حسین کو معمولی نہ سمجھیے. یہ مجلس، یہ ذکر، یہ یاد اور حسین ابن علی سے منسوب جتنے بھی آثار ہیں، اگر اس کے پیچھے ارادہ پاک ہو، اس کے پیچھے نیتیں پاک ہو، نیتیں خالص ہو اور اصل جو ہدف ہے وہ حسین تک پہنچنا ہو، تو یہ عبادت آپ کے اندر بھی انقلاب برپا کر دیتی ہے اور آپ کے باہر بھی انقلاب برپا کر دیتی ہے. یہ یاد رکھیے، اگر آپ تاریخ تشیع دیکھیں، تشیع کی 1400 سالہ تاریخ میں اگر تشیع کی بنیادوں کو زندہ کسی چیز نے کیا ہے تو وہ یہی عبادت ہے جس کو آپ ذکر حسین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اس ذکر کے احیاء کے لیے شعوری طور پر ایسے اقدامات کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر عشق پیدا ہو حسین کے لیے اور اپنی جان
وہ تیار ہو جائیں لیکن ذکر حسین کی مجلس سے دور نہ جائیں. آئمہ نے پوری کوشش کیا. آئمہ کی تعلیم ہے. آئمہ نے کیوں یہ تعلیم دی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آئمہ کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی تو آئمہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نماز پر پورا زور ہے, حج پر پورا زور ہے, روزے پر پورا زور ہے, باقی تمام فروعات دین پر پورا زور ہے. لیکن اہل بیت نے جو اہتمام عزاداری ہے سید الشہداء کے لیے مالی قربانیوں کے ذریعے سے کیا ہے, وہ اہتمام آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر حسین اور عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو کربلا سے جوڑنا بڑا آسان ہے. اور اگر دل جڑ گئے تو نجات کا دروازہ کھل گیا. دل جڑ گئے تو نجات کا دروازہ کھل گیا. چونکہ جو شخص حسینی بن جاتا ہے, جس کے اندر روح حسینی جاگتی ہے, جس کی سوچ حسینی بن جاتی ہے, جس کا دل حسینی بن جاتا ہے, تو حسینی بننے کے بعد پھر حسین کے ہر عمل سے عشق اور محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے, پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ روزے کا اہتمام نہ کرے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حج سے محبت نہ کرے, پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ امر بالمعروف نہ کرے, پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ نہی عن المنکر نہ کرے. وہ دین کے احکام سے اس لیے عشق کرتا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے کر ان تمام احکام کو زندگی عطا کیا. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی, ہمارا سب سے بڑا امتیاز اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ ولایت علی و آل علی. ولایت علی اور آل علی. حسین ابن علی علیہ السلام نے ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس ولایت علی کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دیا ہے. آج اگر ولایت علی زندہ ہے, آج اگر ہماری اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ زندہ ہے, اگر آج ہم دنیا کے سامنے ولایت علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہی عشق اور یہی عزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عشق اور اس عزا نے ہمیں جرأت عطا کیا ہے. اس عشق اور عزا نے ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے. اس عشق اور عزا نے ہمیں حسین ابن علی کی طرح سے میدان میں کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے. اسی عشق اور اسی عزا نے ہمیں کربلا کے 6 ماہ سے لے کر 90 سالہ بزرگ تک کی سیرت کو ہماری نگاہوں میں زندہ کر کے ہم پر اتمام حجت کر دی ہے کہ اب جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے وہاں پر حسین کا اگر ایک بھی سپاہی کھڑا ہو تو وہ علم حسین گرنے نہیں دے گا. یہ ان اشکوں کی برکت ہے, ان آنسوؤں کی برکت ہے. اس لیے اس عزاداری سید الشہداء کو بامقصد بنائیے. بامقصد. اگر یہ عزاداری سید الشہداء ہماری زندگی کی مقصدیت میں تبدیلی لے کر آ جائے تو آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک آپ کا ہر عمل اپنا رخ چینج کر لے گا اور آپ بالکل ممتاز اور نمایاں ہو جائیں گے. اس کی بنیاد یہی عزاداری ہے سید الشہداء. چونکہ میرے حلقے میں اہل سنت علماء کرام بہت زیادہ ہے,
ساتھ بہت زیادہ ہے. کئی دفعہ کئی اس طرح کی میٹنگز اور اندازوں میں جب اس طرح کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں, وہ اٹھتے نہیں ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, یہ ظلم ہے, وہ ظلم ہے, تو میں ان سے کہا کرتا ہوں عموماً, اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مشکل کیا ہے یا کہ نہیں. تو میں جواب کہتا ہوں کہ چونکہ آپ کے پاس کربلا نہیں ہے, آپ کے پاس کربلا نہیں ہے. حضرت دعوت کربلا بلند الصلوات. ہم عددی لحاظ سے طول تاریخ میں ہمیشہ بہت ہی کم اور اقلیت میں رہے. قلت ہمارا آغاز ہوا ہے خانہ فاطمہ الزہرا سے, رسول اللہ کے گھر سے. رسول اللہ کے بعد خانہ فاطمہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جتنے لوگ تھے ان کی تعداد دیکھیں, اور ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے ان کی تعداد دیکھیں. ذرا تصور کریں, آج بیت فاطمہ میں موجود افراد کی تعداد گنیں گے تو ان دو ہاتھوں کی انگلیوں سے جب آپ گننا شروع کر دیں گے تو وہ تعداد ختم ہو جائے گی, انگلیاں بچ جائیں گی. اتنی قلیل تعداد, اتنی کم تعداد. پھر کیا ہوا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ جو محدود تعداد خانہ فاطمہ میں تھی کربلا میں 72 تک پہنچی, اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے. وہ کیا ہوا؟ وہ شعور کی دولت ہے, عقل کی دولت ہے. ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی عقلوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے, عقلوں کو کھولنے کا. ائمہ اہل البیت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وہ تعلیمات ہمارے اندر سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کرتی ہے. ائمہ اہل البیت کی تعلیمات ہمارے اندر نادانیوں کو دور کرنے, جہالتوں کو دور کرنے اور اپنی جہالت کی جگہ علم کو لانے کی جستجو پیدا کرتی ہیں. اس لیے مکتب تشیع اور باقی مکاتب میں آپ کو ایک بڑا بنیادی فرق نظر آتا ہے. آپ اپنے اسی شہر کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان مدارس میں جائیے. میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں, جو یہاں پہ اہل سنت ہے ان کو بھی, جو شیعہ ہے ان کو بھی, ان کی لائبریری میں جائیے, پوری لائبریری چھان ماریے. آپ کو مکتب اہل البیت سے متصل, منسلک اور منسوب کوئی ایک کتاب ملے تو آپ کو حیرت ہوگی. ایک کتاب نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ جبکہ وہی پر میں نے خود یہ دیکھا ہے, ہندوؤں کی گیتا پڑھی ہوتی ہے, ہندوؤں کی گیتا پڑھی ہوتی ہے, عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تورات اور انجیل میں نے ان لائبریریز میں دیکھی ہے, لیکن وہاں پر اصول کافی نہیں ملے گی آپ کو, نقش بلاغہ آپ کو نہیں ملے گا. تفسیر قرآن پر اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں, کوئی ایک کتاب آپ کو نہیں ملے گی. التہذیب نہیں ملے گی, تحف العقول نہیں ملے گی, منبع یاسر الفقی نہیں ملے گی. میں احادیث کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, فقہاء کے فتوا کی, وہ تو میں کہیں پر بھی نہیں آیا, آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اس کے مقابلے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی بھی معتبر شیعہ ادارے میں آپ چلے گئے, کسی بھی معتبر شیعہ ادارے میں آپ کو تمام مسالک کی فقہی کتابیں, تفسیری کتابیں, حدیث کی کتابیں, کلام کی کتابیں, عقائد کی کتابیں آپ کو بھری ملیں گی, اور ساتھ میں اپنی بھی کتابیں ملیں گی. کس چیز کی دلیل ہے یہ؟ ذہن کے اوپن ہونے کی,
हुए घबराते हैं। क्यों घबराहट की वजह है कि कहीं हम पर इल्जाम न लग जाए, नंबर एक, कहीं इसको पढ़कर कोई कदम डगमगा न जाए। मैं आपसे ये बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूं, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। हमारे यहाँ एक ओपन डिबेट का सिलसिला हमेशा रहा है, और जब हमारे फुक़हा फिक़ही आला पर बहस करते हैं तो उसमें बड़े बड़े अहले सुन्नत फुक़हा की आला को भी लाकर उसके दलाइल का तज़किरा करके उसके मुकाबले में अपने दलाइल पेश करके बताते हैं कि किस दलील में कितना वजन है। क्यों? इसलिए कि अहलुल बैत ने जो मकतब हमें दिया है वो अक्ली मकतब है। अक्ली मकतब, सोचने समझने का मकतब है, फहम का मकतब है, इदराक का मकतब है, और इसकी असास क्या है? खुद कुरान करीम। कुरान करीम आप और मुझे मुखातब करके कहता है कि मैं, एक अल्लाह कहता है कि मेरे सामने, अल्लाह के सामने भी जब झुको तो आंख बंद करके न झुको, पहले तहकीक करो, दलील कायम करो कि मैं हूं, और जब मुझे पहचान लो तो उसके बाद से दलेल हो जाओ। याद रखिए, इसलिए आपका मकतब इल्म का मकतब है, आपका मकतब अक्ल का मकतब है। कुरान करीम में तमाम आयत को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप जमा कीजिए, आप देखेंगे कि जितना जोर कुरान करीम ने अक्ल पर दिया है, जितना जोर तफक्कुर पर दिया है, जितना जोर तअक्कुल पर दिया है, जितना जोर तदब्बुर पर दिया है, जितना जोर गौर व फिक्र पर दिया है, किसी अमल पर इतना जोर नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि दीन की बुनियाद अक्ल है। इसलिए हमारे यहाँ उसूल है, उसूल के मा हकम बिहिल अक्ल हकम बिहिल शर। शरीयत वही कहती है जो अक्ल कहती है, और अक्ल वही कहती है जो शरीयत कहती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ अहकाम दीन में, दीनी अहकाम में, रिवायात में, अहादीस में कोई आप ऐसी बात तलाश कर ही नहीं सकते जो अक्ल से टकराए, कोई तलाश नहीं कर सकते। इसलिए कि दीन अक्ल की बुनियाद पर कायम है, अक्ल की बुनियाद पर। यही वजह है कि जब दीन अक्ल की बुनियाद पर कायम है तो दीन की दावत भी अक्ल की तरफ दावत है। आप कुरान में पढ़ते हैं, अफला ताक़िलून, अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून, अफला ताक़िलून, यानी अक्ल पर, तफक्कुर पर, तदब्बुर पर बार बार इतना जोर और इतनी पुरसोचू, इतना सवाल कि क्यों नहीं सोचते? क्यों है? इसलिए कि हैवान और इंसान के दरमियान माँ बिहिल इम्तियाज, यानी जो चीज उनको दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है वो ये जिस्म नहीं है, अक्ल है। अक्ल, अगर बाहर कोई चौपाया जा रहा हो और एक इंसान भी साथ में हो, उस इंसान और चौपाए में बुनियादी फर्क क्या है? जिस्म का। खाता ये भी है, खाता वो भी है, पीता ये भी है, पीता वो भी है, बच्चे ये भी पैदा करता है, बच्चे वो भी पैदा करता है, अपने मतलब के लिए वो भी दौड़ता है, ये भी दौड़ता है। तो फिर वो जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है वो क्या है? वो अक्ल है। इंसान अक्ल के इस्तेमाल के नतीजे में हक और बातिल को अलग अलग करने की सलाहियत रखता है, और हैवान ये सलाहियत नहीं रखता। इसलिए दीन ने अक्ल के इस्तेमाल पर जोर दिया है। और ये याद रखिए, जहां जहां अक्ल का इस्तेमाल ज्यादा होगा वहां वहां मर्तबे अहलुल बैत की पजीराई ज्यादा होगी। मर्तबे अहलुल बैत चूंकि अक्ल से मुतसादिम नहीं है, अक्ल के मुताबिक मकतब है, चूंकि मुताबिक है इसलिए जहां पर अक्ल होगी वहां पर मकतब होगा, मर्तबे अहलुल बैत। जहां पर अक्ल नहीं होगी वहां
بالکل مکتب اہل بیت نہیں ہو. اس لیے ہمارے ہر کام، ہر فعل اور ہر عبادت کے اندر عقل بھی موجود ہے اور دلیل بھی موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرو. جس بھی رستے کا انتخاب کرو اس کی تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے. عزاداری سید الشہداء وہ عمل ہے، وہ عمل جس کے پیچھے عقل ہے، جس کے پیچھے دانش ہے، جس کے پیچھے تدبر اور تفکر ہے. اس لیے کہ جب یہ عزاداری شروع ہوئی تو عزاداری کے شروع کرنے کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک عزادار کے دل کو ان ہستیوں سے جوڑتے ہیں تو پھر دل کے جڑنے کے بعد اور عقل اس کو تسلیم کرنے کے ہاں یہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے تو پھر اس کے بعد میدان عمل میں چاہے کوئی بھی سختی، کوئی بھی امتحان آئے، ایسا انسان نہ اس رستے کو چھوڑتا ہے اور نہ ان پیشواؤں کو ترک کرتا ہے. اس کے لیے عقل بھی چاہیے اور دل بھی چاہیے. سب آتے جی رب محمد آلہ. آپ کی صلوات کی آواز بہت کم ہے. عزیزان گرامی، عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کے بعد کسی کو اتنی بڑی اسلامی ریاست کا حاکم ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جس اللہ نے نبی بھیجا وہی